بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے علیہ السلام کا لفظ استعمال کرنا یہ درست ہے کہ نہیں؟ بہت سارے لوگ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے ساتھ امام حسین علیہ السلام بولتے ہیں، تو یہ بولنا جائز ہے یا حرام ہے یا گناہ ہے یا کیا ہمیں بولنا چاہیے؟ ان سارے ٹاپکس پر انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم گفتگو کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ پوری ویڈیو کو ملاحظہ کریں اور اچھی لگے تو دوسروں تک شیئر بھی کریں۔ ناظرین محترم، ایک مسئلہ آپ دماغ میں بیٹھا لیں کہ علیہ السلام کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ڈکشنری کے اعتبار سے علیہ السلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان پر اللہ کی سلامتی نازل ہو، ان پر اللہ کی سلامتی نازل ہو۔ اور ایک لفظ ہوتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہو جائے۔ اب رہی بات یہ کہ علیہ السلام کس کے لیے بولیں اور رضی اللہ تعالی عنہ کس کے لیے بولیں، اس کے تعلق سے ہمارے فقہاء نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کرام اور اللہ کے جو معصوم فرشتے ہوتے ہیں ان کے لیے علیہ السلام کا لفظ بولا جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک جتنے انبیاء کرام آئے اور جو اللہ کے معصوم فرشتے ہیں ان کے لیے علیہ السلام کا لفظ بولا جائے گا۔ لیکن ان کے علاوہ جو حضرات انبیاء کے نیچے ہیں یعنی اولیاء کرام کے درجے پر فائز ہیں ان کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ کا لفظ بولا جاتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ تو یہ رول آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ نبی اور فرشتوں کو علیہ السلام کہیں گے، ان کے علاوہ کسی کو علیہ السلام ڈائریکٹلی کہنا منع ہے، ان کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ کا لفظ استعمال کریں گے۔ تو ہم کیا بولیں گے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن جب نبی کی بات آئے گی تو ہم کہیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اچھا، اب یہ ہے کہ اگر غیر نبی کو یعنی کسی ولی کو علیہ السلام کہنا ہو تو اس کی ایک صورت ہے، صاحب تدریب الراوی نے اور اسی طریقے سے فتاوی شامی میں اس کا ذکر آیا ہے کہ غیر نبی کو علیہ السلام کہنے کے لیے واسطہ ضروری ہے، یعنی ڈائریکٹ ہم غیر نبی کو علیہ السلام نہیں کہہ سکتے بلکہ نبی کے واسطے سے کہہ سکتے ہیں۔ یعنی اب ہم نے جانا کہ اگر ہمیں یہ کہنا ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام تو ہم یوں کہیں گے کہ امام حسین علی جدہ و علیہ السلام، یعنی امام حسین ان کے نانا پر اور ان پر سلامتی نازل ہو، یوں کہیں گے علی جدہ و علیہ السلام۔ تو یہ انڈائریکٹلی ہوا، رسول اللہ کے وسیلے سے ہوا۔ اسی کو فتاوی شامی میں ذکر فرمایا گیا کہ وہ اما السلام فی معنی الصلاۃ فلا یستعمل فی الغائب ولا یفرد به غیر الانبیاء فلا یقال علیہ السلام۔ در مختار جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 496، یہاں پر آپ اس چیز کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو اس سے ہم نے جان لیا کہ علیہ السلام غیر نبی کو ڈائریکٹ نہیں کہیں گے، اگر کہنا ہوگا تو نبی کے وسیلے سے کہیں گے۔ تو اگر ہم امام حسین کے لیے، حضرت امام حسن کے لیے، کسی شہید کے لیے اگر علیہ السلام کا لفظ استعمال کرنا چاہیں تو وہاں علی جدہ و علیہ السلام کہیں گے۔ اچھا، ایک بات اور بتا دوں، آج کے دور میں خاص کر کے شیعہ اور رافضی جو ہوتے ہیں یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے علیہ السلام کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو اب ایک اعتبار سے اگر کوئی سنی بھی امام حسین علیہ السلام کہے گا تو یہاں پر ایک طرح سے ایک سمبل بن گیا نا شیعوں کے لیے اور رافضی کے لیے۔ تو سنی کو اگر اس لفظ کا استعمال کرے گا تو سننے والے کے دماغ میں کہیں یہ نہ آ جائے کہ لگتا ہے یہ بھی شیعہ ہو گیا ہے یا یہ بھی رافضی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو دوسرے قوم کی نقالی کرے گا وہ انہی کی طرف سمجھا جائے گا۔ کوئی اگر مسلمان عورت سندور پہن لے تو آدمی اس کو ہندو ہی سمجھے گا، منگل سوتر پہن لے آدمی اس کو ہندو ہی سمجھے گا۔ تو ایسے ہی علیہ السلام کہنا خاص کر کے یہ شیعہ اور رافضی کا کام ہے، اسی بنا پر سنی کو خاص کر کے اس سے بچنا چاہیے۔ وہ کہیں تو رضی اللہ تعالی عنہ کہیں۔ جو لفظ قرآن نے صحابہ کے لیے استعمال کیا ہے، قرآن میں آیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ کرام کے لیے قرآن نے استعمال کیا ہے، تو یہ لفظ کہا جائے یہ زیادہ بیٹر ہوگا۔ تو یہ بہت قیمتی بات تھی جو میں نے آپ کے روبرو پیش کی۔ امید کرتا ہوں کہ پوری بات آپ کو سمجھ میں آئی اور آپ کو اچھی بھی لگی، تو انشاءاللہ آپ اس کو دوسروں تک شیئر بھی کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔